یہ ذہن میں خیالات آتے ہیں، میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، انسان کے ذہن میں خیالات آ جاتے ہیں۔ میرے بھائیو عجیب معاشرہ ہے، درد دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور اعتراض کوئی نہیں ہے۔ سیلیبریٹیز ہیں، اداکار ہیں، فنکار ہیں، کرکٹرز ہیں، آپ ایک رات کا ان سے کنسرٹ کروانا ہو، ہمارے معاشرے میں گانا گوانا ہو تو 2 کروڑ روپے کی ایک نائٹ ہے جی، فلاں بڑا مشہور گلوکار ہے جی، 5 گھنٹے کا 2 کروڑ روپیہ لیتا ہے۔ ایک آپ کی جیب ایسی ہے کہ گلوکار کو 2 کروڑ روپیہ 5 گھنٹے کا، اور کسی عالم دین کا ادارہ ہے، اس کے اندر اپنے ادارے کی مثال لے لیجئے، 14 اساتذہ حفظ کے موجود ہیں، 20 اساتذہ عصری تعلیم کے موجود ہیں، پورے مہینے کی تنہا کتنی ہے جی؟ 30,000 ہے، 35,000 ہے جی، 40,000 ہے، پورے ایک ماہ کی، اور وہ دیتے ہوئے مجھے اور آپ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اور 4 یا 5 گھنٹے سیلیبریٹی کی اس کی فیس 2 کروڑ ہے، اس سے گانا بھی گوائیں گے، اس سے اپنے ایمان کا جنازہ بھی نکلوائیں گے، اور اس کے ساتھ ایمان کا بیڑا غرق بھی کریں گے، اور اس کی خوشامد بھی کریں گے، اور جاتے جاتے اس کو 2 کروڑ بھی دے دیں گے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ علماء ان کے لیے انفاق فی سبیل اللہ نہیں ہے، جنہوں نے آپ کی آخرت کو بھی سنوارنا ہے، جنہوں نے آپ کے لیے آپ کے ایمان کا بیڑا غرق نہیں کرنا، آپ کے ایمان کو اور آپ کو راہ ہدایت دکھانی ہے، صراط مستقیم۔ ان اداروں اور ان دین کے جو مراکز ہیں، ان کے لیے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اور مجھے دکھ اور ہوتا ہے، اعتراض نہیں ہے لیکن دکھ ہے، وہی اداکار، وہی سیلیبریٹیز، وہی کرکٹر، وہی گلوکار، وہی فنکار، یہ زکوٰۃ جو آپ کے مالوں کو پاک کرتی ہے اور حق تھا اللہ کا کہ ان کو دی جائے، یہی سیلیبریٹیز نے اپنے بھی ادارے بنا لیے ہیں۔ کوئی اعتراض نہیں ہے، بنانے چاہیے، خدمت خلق کا کام ہونا چاہیے، لیکن یہ کیا ہے کہ زکاتیں بھی انہی کو دی جا رہی ہیں۔ زکوٰۃ بھی وہی فنکار جس کو 2 گھنٹے کا 2 کروڑ دیتے ہو، اسی فنکار نے ہاسپٹل بھی بنایا ہوا ہے، اب زکوٰۃ دینے کی باری بھی آئی ہے تو اسی کو دینی ہے۔ یہ کیسی عقل ہے؟ کچھ غور کریں۔ میں کسی کرکٹر، کسی فنکار، اداکار کے ادارے کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا، دیں، لیکن غور تو کریں کہ ان کے 2 گھنٹے کی قیمت بھی کروڑوں میں، اور زکوٰۃ جو آپ کے مالوں کو پاک کرنے کے لیے خالص للہ فی اللہ آپ نے دینی تھی، وہ بھی انہی کو اداروں کو۔ تو یہ دین کے ادارے کیسے چلیں گے؟ یہ دین کے مراکز کیسے چلیں گے اگر آپ لوگ ہی؟ اور پھر آپ کیلکولیٹ کریں، آپ، میں کہنے والا اور آپ سب سننے والے، مجھے بھی اصلاح کی ضرورت ہے اور آپ کو بھی، ہم ان کو دینے پہ آئیں تو پلاٹ بھی دے دیں، گھر بھی دے دیں، بنگلہ بھی دے دیں، اور مسجد کو دینے کی باری آئی 10,000 20,000، بڑے بڑے مالدار لوگ 50,000۔ اللہ کے بندو، کیا مسجدوں کو پلاٹوں کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا دین کے اداروں کے ایسے وقف کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا علماء اور دین کے جو مراکز ہیں وہ ہر وقت لوگوں کے سامنے بھیک ہی مانگتے رہے، جولیاں ہی پھیلاتے رہے؟ ٹھیک ہے، رسول اللہ نے انفاق فی سبیل اللہ کو اکٹھا کیا، مانگا ہے، یہ بھی سنت ہے، لیکن ایسے بھی تو ادارے ہونے چاہیے، ایسے بھی تو آپ میں سے رجال پیدا ہونے چاہیے نا، کہ جو مسجد کے اخراجات کا تخمینہ لگا کے کہ اس مرکز کا 15 لاکھ اگر مہینے کا خرچہ ہے تو کوئی ایسی بلڈنگ ہونی چاہیے جہاں سے 15 لاکھ جنریٹ ہو رہا ہے، تاکہ ادارہ خود کفیل ہو جائے۔ اداروں کو بھی تو خود کفیل کرنا، ہسپتالوں کو، مختلف مراکز کو خود کفیل کرنے کے چکر میں زکاتیں بھی دیتے ہیں، پراپرٹیز بھی دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں بھی تو دینا چاہیے۔ دین کے یہ مراکز، دین کے یہ ادارے آپ کے سب سے زیادہ صدقات اور خیرات کے مستحق ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس میں ایک نیکی نہیں، متعدد نیکیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔